دم ذریعہ علاج کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہم اس کا اگلا سیشن شروع کریں گے. جادو ہو جانے کے بعد اس کے علاج کے چند طریقے. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے جادو کو ہونے سے ہم روک سکیں، یعنی ہم پہ جادو نہ ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر بالفرض کسی پہ جادو ہو گیا، آپ کو شک ہے یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرے اوپر اس طرح کی کیفیات ہے، تو پھر کیا طریقہ ہے. کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 10 ہے، بالکل شروع سے آئیے پڑھتے ہیں. دوسری قسم، جادو ہو جانے کے بعد اس کے علاج کے چند طریقے. پہلی قسم کیا تھی؟ جادو ہونے سے پہلے علاج کے طریقے. یہاں کیا طریقے ہیں؟ نمبر 1، جادو ہونے کے بعد اگر اس جادو کی جگہ معلوم ہو تو شرعی طریقے سے اس کو زائل کرنا. یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے. یہ دیکھیں زاد المعاد کی روایت ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا آپ کے دور میں، تو آپ نے پھر اس کنویں سے جا کر وہ کنگھی نکلوائی تھی جس میں آپ کے بالوں پر گرہیں لگوائی گئی تھی. تو اگر معلوم ہو جاتا ہے نا کہ جادو کیا ہوا ہے، کسی نے کہاں رکھا ہے. بعض دفعہ لوگ تعویذوں کی شکل میں کر دیتے ہیں، بعض دفعہ کچھ، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سیدھی سوچ دے، سیدھی سمجھ دے. کیونکہ آج دور جاہلیت دوبارہ آ گیا ہے. سیرت میں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا دور جاہلیت پڑھ رہے ہیں نا، لیکن یہاں آپ کو آج کے دور میں دیکھیں گے تو حدیث سچ ہوتی ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ میری امت میں بھی لوگ جادو ٹونا اور اس قسم کی اوہام پرستی کا شکار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا کسی اوپر جادو ہوا ہے اور اس کے کچھ اثرات نظر آ گئے ہیں، تو پھر اس کو جا کر ختم کریں. مثلا آپ کو میں ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال دیتی ہوں. آپ کے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان تعویذوں کے اندر یعنی کچھ الٹم پلٹم باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو کھولتے ہیں، یا آپ کو گھر میں کوئی ایک ایسا پتلا یا کوئی مٹی کا یا آٹے کا بنا ہوا کوئی ایک ایسا اسٹیچو دکھتا ہے، اس کے اندر پنیں لگی ہوئی ہیں. بغیر کسی سے پوچھے، بغیر مشورہ کیے آپ اس کو ضائع کر دیں. مثلا آپ دیکھیے کہ تعویذ ہے، بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں تعویذ کھولتے ہوئے. کسی کے گلے میں ہے یا آپ کو گھر میں کپڑوں سے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس میں سے تعویذ نظر آ گیا. اب بعض لوگ خوف ڈرتے ہیں، ہائے پتہ نہیں اس میں کیا ہے. دیکھیں یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ تعویذ سے ڈریں. آپ اس کو کیا کریں؟ تعویذ کو فوراً کھولیں. آپ سوچا کریں ہے کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے یہ کھجور رکھی ہوئی ہے نا، اس قسم کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کے گھر سے نکلی. بعض دفعہ چمڑے کے کور میں وہ سلا ہوتا ہے، اکثر تو سلور رنگ کا، لوہے کا کچھ اس طرح کا کور ہوتا ہے. اس کو فوراً کھولے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو ایسی اس سے بات ہوئی کہ آپ پڑھ سکتی ہیں آپ کچھ اور بھی، لیکن یہ گلے میں پہننے نہیں چاہیے، اس کا حکم نہیں. خیر تھوڑا سا اس کی برین سٹارمنگ کی تو میں نے کہا لاؤ دکھاؤ یہ ہے کیا نا. جب اس نے اتارا کہتی ہے اچھا میں نہیں پہنوں گی، اپنا اتار دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کھولیں ذرا اس میں ہے کیا. مجھے بھی تو جاسوس تھا کہ اس کو دیکھے تو صحیح کیا ہے. نانا باجی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ویسی تھی وہ. تو ڈر تھا اس کو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، فکر نہیں کرو، ہم کھولتے ہیں. وہ بھی ساتھ دیکھ رہی آؤٹ آف کیوریوسٹی. اوپر ایک اس کا نا وہ جیسے اسٹیمپ کیا ہوتا ہے سلور سے کا کور، ہم نے اس کو کھولا. اندر سے کیا نکلا؟ کچھ سوکھے پتے ایسے بالکل مرچھرے سے، اور ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا. ہم نے کہا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. جب اور کھولا تو اس میں سے اتنی اسمیل آ رہی تھی. کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ جب وہ پتا رکھا ہوگا اندر کسی نے تو سبز تھا، پھر اوپر سے بند ہو گیا. اندر کاغذ بھی تھا، وہ کاغذ بھی گل چکا تھا. تو اب وہ اندر جب ایک چیز کو بند کر دیں، ایک زندہ چیز کو، تو اس کے اندر سڑان تو ہوتی ہے نا، اسمیل تھی اس میں. خیر ہم نے وہ کاغذ کھولا. یقین کریں لکیریں ایسے زائچے بنے ہوئے، ٹک ٹک، کوئی ادھر لائن کوئی ادھر، اور الٹے سیدھے لفظ. یعنی جیسے آپ دیکھیں لوگ عموماً فرشتوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل. میں نے کہا بتاؤ تم اس سے ڈر رہی تھی؟ کہتی باجی آتے تو کچھ بھی نہیں نکلیا. تو میں نے کہا یہ ایک خوف دلوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں. آپ فوراً اس کو کاٹ دیں، پانی میں ڈال دیں، پھینک دیں. کوئی پتلا نکل آتا ہے. اسی طرح گھر میں آپ کو کوئی انیوژل چیز دکھتی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، بعض کہتے ہیں کپڑے جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی انیوژل چیز دکھے تو آپ پکڑیے اور اس کو ضائع کر دیں. یہ اس کا پہلا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، شرعی دم کے ذریعے علاج کریں. اور شرعی دم کی تفصیل کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر چیز کا نیچے حوالہ دکھ رہا ہے. اگر یہ حوالے نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی آپ کو یہ نہ پڑھاتے. بات سمجھیے گا.
آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس پہلے ہی بہت سارے وظیفے تھے اور اب آپ کو اس بک میں نئے وظیفے بھی دے دیے گئے، اور ان وظیفوں میں اور ان وظیفوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. سب توجہ رکھیں اس بات پہ. اب جو وظیفے یا قرآن کی آیتیں یا دعائیں ہم سیکھنے لگے، اس میں اور کوئی راہ جاتے آپ کو کسی کے بتانے میں فرق ہے کہ اس کے نیچے حوالہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ 2 پتھروں یا اسی طرح کی کسی اور چیز کے درمیان بیری کے 7 تازہ پتوں کو مسلا جائے. بیری سمجھتے ہیں نا، وہ یہاں بیریز بولتے ہیں غالباً، یا بیریاں چھوٹے چھوٹے جو بیر ہوتے ہیں پاکستان میں. اس کے آپ 7 پتے لے لیں اور فریش لیوز جو ان کو آپ جیسے چاپ کر لیں کسی بھی چیز میں. وہ پہلے دور میں تو کنڈی ڈنڈا لوگ یوز کرتے تھے، سل بٹا بھی ہوتا ہے، اس کو پتھر کی کسی چیز کے ساتھ مسل لیں. پھر انہیں اتنے پانی میں ڈالیں کہ اس سے غسل ہو سکے. ٹھیک ہے، پانی یعنی 1 ٹب پانی یا 1 بالٹی پانی ڈال لیا اس میں، اور اس پر یہ آیات پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس کو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی جادو کا توڑ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام جہاں آ جاتا ہے وہاں شیاطین کو اپنا قبضہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھری ہوئی آیت ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، دوبارہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی یہ صفات اگر بندہ خود بھی یاد رکھے، ان آیتوں کو پڑھتا رہے، تو اللہ کے حکم سے اثر نہیں ہوتا. پیچھے ہم نے جب دیکھا تھا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم ویسے ہی بچے رہتے ہیں. 5 نمازوں میں ہر نماز کے فرضوں کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح کی دعا میں پڑھ لیں، شام کی میں پڑھ لیں، رات کو بستر پہ جا کے پڑھ لیں. 8 دفعہ تو یہ ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک فیلنگ آئے گی. اور یہ چیز بڑے جادو سے چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کا بھی علاج ہے. کبھی آپ کو خوف آتا ہے، دل ڈرتا ہے، کبھی آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے باہر کوئی ہے، گلی میں سے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، پردے کے ہلنے کی آوازیں آتی ہیں، فوراً آیت الکرسی پڑھے اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. دوسری جو آیتیں وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 ہے، 117 سے 122. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا. بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب جاتا رہا. بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. دیکھیے واقعہ بھی جادو کا ہی ہے نا. تو یہ آیات آپ نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھی ہیں، تو یہ آیات بھی پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے. تیسرا آیتوں کا حصہ کون سا ہے؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82، 79 سے لے کر 82 تک آیات ہے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کر دو.
پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی تم پہل کر لو. جیسے کوئی ٹیم کھیلتی ہے تو جس نے ٹاس جیتا لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ پہلے کھیلیں گے یا ہم کھیلیں، وہی بات ہے. جو انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے. پھر اس کے بعد اگلا مقام ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70. یا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں کے گھروں میں منزل نام کی ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، ایک بک لیٹ ہوتا ہے، وہ یہی آیتیں ہیں. اگر آپ کے گھروں میں منزل نام کی بک ہے تو آلموسٹ اس میں یہی آیتیں موجود ہیں. سورۃ طٰہٰ کی آیت 65 سے 70 ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. کہنے لگے کہ موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر کو محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری اس کو نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. تو گویا کہ یہ آیات پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایک اسٹرینگتھ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہے. پھر 5واں مقام سورۃ کافرون ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ اس کو جانتے ہیں. 30ویں پارے کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. آپ کہہ دیجئے کہ کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. دیکھیے اکثر جادو کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، عقائد ان کے خراب ہوتے ہیں. تو ایسی آیتیں پڑھ کر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اس جادو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طرح سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. پھر سورۃ فلق اور ناس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. پھر سورۃ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، مراد کون ہے؟ شیطان، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب یہ ساری آیتیں جو ہم نے دیکھی، یہ تمام آیات پانی پر پڑھنے کے بعد اس میں سے 3 گھونٹ پی لے اور باقی سے غسل کر لے. اس طرح انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی. بیماری کے افاقے تک اگر کئی بار ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس عمل کا بہت تجربہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ دیا. بالخصوص جسے اپنی بیوی کی طرف سے جادو کا اندیشہ ہو، اس کے لیے یہ بہترین ہے.
اب آپ دیکھیے فتاوی ابن باز کا یہ فتویٰ، اس لیے ہم اس پہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، جو بات ہمارے سامنے ہے اس کو آپ لے کر دیکھ لیں کہ یہ عمل جو ہے انسان کو واقعی ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو بندہ یہ چیزیں پڑھ رہا ہے وہ فزیکلی اور اسپرچولی اپلفٹ فیل کرے گا نا۔ آپ قرآن کی کلاس میں آ کر اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے ہو تو ذرا بیمار نہیں تھے؟ سستی نہیں تھی؟ کتنوں نے سوچا تھا کہ آج نہیں جاتی، آج طبیعت ٹھیک نہیں، کل سے شروع کروں گی، لیکن آ گئے تو ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر کی دکان پہ آ کے بیٹھنے سے ہی بندہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک برکت ہوتی ہے، یہ ایک ہماری زندگیوں میں قرآن کی تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے یہ چیز کثرت سے فیل کی ہے کہ جو بچے بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کے کان اتنے عادی ہو جاتے ہیں تلاوت سننے کے، کبھی کچھ دعائیں چل رہی ہیں، کبھی کوئی لیکچر چل رہا ہے، ان کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس کا اثر طبیعت پہ آتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ گھروں میں موسٹ آف دا ٹائم گھروں میں میوزک چلے، اگر ٹی وی چل رہا ہے، گیمز چل رہی ہیں، کمپیوٹر گیمز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے بہت تھرل پہ آ جاتے ہیں، بہت ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر کے ہم نے پھر بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہی یہ سب کر سکتا ہے، تو ہی یہ ہوگا، ہم تیرے اوپر نظریں رکھتے ہیں، ورنہ یہ کام ہم سے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی ایمان رکھیے، اگر اللہ شفا دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی صحت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دوا کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی دوا سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ چلے ہم اگلی نشست میں، کیونکہ بہت ساری آج اس میں آیتیں آ گئی ہیں، تو ہم اگلی نشست میں پھر کچھ اور چیزیں دیکھیں گے جو ہمارے آپ کے عمل میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اس سے بچائے گا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے تو وہ بیچارہ تو اپنے حال میں ہی نہیں ہوتا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ پھر دوسرا پڑھ دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں نا آپ خود کریں، جو کام آپ نہیں کر سکتے پھر کوئی دوسرا کرے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب رات کو بستر پہ جاتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ قل اعوذ برب الناس، فلق، قل هو اللہ احد پڑھ کے ایسے پھونکتے، اور اس کے بعد جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک آپ اس کو لے جاتے۔ لیکن اپنی بیماری کے دنوں میں جب آپ کمزور ہو گئے، آپ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ مجھے کہتے تھے کہ آج تم میرے لیے یہ کام کرو۔ تو کیا پتہ چلا، جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ یہ ساری آیتیں پڑھنے پڑھانے اور اس کے علاج کے لیے پھر ہم کسی بابا جی کو ڈھونڈیں یا کس طرح سے ڈھونڈیں۔ تو بابا جی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی اپنے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سن لیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل رقیہ بہت سارے ایسے ہیں، شرعی رقیہ اتنے خوبصورت بھی ہیں، قرآن کی تلاوت ہی ہے نا، تو آپ لوگ اس کو سنیں۔ میں نے خود فیل کیا، ذرا سا آپ لیزی فیل کریں نا، سستی ہے یا کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے ایسے ڈراؤزی سا، آپ وہ سنیں، آپ کے اندر ہمت آ جائے گی۔ تو اگر خود پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔